بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ حمیم، یہ حروف مقطعات ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے قرآن کتاب کی، جو یہ قرآن مجید کتاب سے مراد قسم ہے کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے۔ انا جعلناہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس قرآن کو، قرآن عربیہ، عربی زبان میں ہم نے اس کو بنایا، اس کو بھیجا عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عربی زبان سے ہٹ کر کوئی اور زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ قریش مکہ اس کے مخاطب تھے، عرب لوگ اس کے مخاطب تھے وہ دور میں، تو پھر وہ تو سرے سے انکار کرتے، بولتے کہ ہمیں تو یہ لینگویج ہی سمجھ نہیں آتی، یہ کیا چیزیں بیان کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ عربی جس کو اچھی طرح آتی وہ سمجھیں۔ بہت آسان تھا یہ ان لوگوں کے لیے سمجھنا، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ تو یہ ہے، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، فی الکتاب، فی میں ہے الکتاب، الکتاب سے مراد لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، لدینا ہمارے پاس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مراد ہے یہاں نا سے، اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں قرآن مجید کا پورا اصل نسخہ محفوظ رکھے۔ لعلی کبیر، جو اعلیٰ ہے اور حکیم حکمت والے ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا پھر، یہاں پہ اس کے 3 ترجمے ہوں گے۔ افنضرب، کیا پھر، نضرب کا مطلب ہے ہلاک کر دینا، ضربہ مارنے سے ہے نا، تو افنضرب، کیا پھر ہم ہلاک کر دیں، عنکم الذکر، تم سے نصیحت، یعنی تمہیں ہلاک کر دیں اور کسی چیز کا تمہیں حکم دے ہی نہ، مطلب نصیحت ہی نہ کریں، یعنی ایک معنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ کیونکہ تم ایک ایسے ہو، صفحن ان کنتم قوم مسرفون، یہ کہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو بول کر، یعنی حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں بول کر، کیا ہم تم سے یہ ہٹا دیں یہ چیز کو، چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، اس لیے ہم انزال قرآن مجید کا سلسلہ بند کر دیں، یہ بھی ایک معنی ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے، یعنی یہ بھی ایک معنی ہے، یعنی کیا پھر ہم یعنی سبحان اللہ، کیا یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور کسی چیز کا تمہیں حکم ہی نہ دیں، ان کنتم، یہ کہ تم ہو قوم مسرفون، حد سے گزر جانے والی قوم۔ وکم، اور کتنی ہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے کتنے ہی ارسلنا بھیجے، من نبی، نبی، فی الاولین، بہت سارے نبی ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، یعنی وہ نبی کیا کرتے تھے، وما یاتیہم، اور وہ نبی کیا کرتے تھے، ان کے پاس نہیں آتے تھے وہ، من نبی، کوئی نبی، الا مگر، کانوا بہ یستہزئون، تھے وہ مذاق اڑاتے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ فاہلکنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا، پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اشد، زور آور، یعنی بہت زیادہ زور آور تھے، منہم، ان میں سے، بطشا کا مطلب ہے زور آور، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، ومضا، تباہ کر ڈالا، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیے بہت سارے جبار لوگوں کو بھی جو زور آور تھے، ہلاک کر دیے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ مثل الاولین، جو ان اگلوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی بہت سارے واقعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے احوال بتا دیے۔ قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ آیا ہے بہت سارے جگہ کہ کیسے اہل مکہ کے لیے یہ چیزیں کیا تھی، پچھلی قوموں کی جو تکذیب کرنے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے لوگ تھے، ان کا کیا حشر ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے جگہ بتا دیے تاکہ ڈرے یہ لوگ کہ نبی کو نہ جھٹلائیں، نبی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اور اپنی شامت جو آنے والی ہے اس کو بچا کے رکھیں، ورنہ دوسری قومیں جیسے مزہ ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، تباہ کر ڈالے اللہ تعالیٰ، ویسے ہی تم بھی پھر مطلب ایسے نہ ہو جانا، تمہیں بھی پھر ایسے اللہ برباد اور ہلاک نہ کر دے۔ اللہم حافظنا یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں یا رب العالمین اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے والے لوگوں کے قصوں سے عبرت لیں ہم لوگ کہ کیسے وہ قومیں ہلاک ہوئی،
یعنی قوم لوط ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، شرک کرنے والی قوم لوط کے عمل کرنے والے، معتول میں کمی کرنے والے، ہر ٹائپ کے گناہ کرنے والے لوگ جب رسولوں کو جھٹلائے اور رسولوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یا رب العالمین ہمارے آنے والی جنریشن سے تو دین کے کام لے یا رب العالمین۔